بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاس اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وغیرہ کے میسیجز آتے ہیں اور کالز آتی ہیں، اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ جو بچے آرٹس کے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے تاریخ اسلام کا مضمون کلاس 9 اور 10 میں چوز کیا ہوا ہے اور پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے وہ پیپر دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح اس مضمون کی تیاری کریں، کیونکہ اس مضمون کی نہ کتاب دستیاب ہے، نہ ماڈل پیپرز ہیں، نہ گائیڈ بک ہے۔ اب طلباء جائیں تو کہاں جائیں، طلباء کیا کریں؟ اور یہ مجھ سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے ہی یوٹیوب پر تاریخ اسلام کی PDF کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے بعد کسی نے کی یا نہیں کی، کیونکہ یہ کتاب نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ جو ہمارے آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں فائدہ پہنچاؤں۔ اور اس کے علاوہ اس کے نصاب کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی 9 اور 10، کیونکہ کتاب ایک ہی ہوتی ہے تو 9 میں کون سے اسباق پڑھنے ہیں، 10 میں، تو اس لیے شاید یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اس کی کوئی ماڈل پیپر یا گائیڈ بک وغیرہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، تو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے طلباء تاریخ اسلام کے مضمون کی تیاری اپنی مدد آپ کے تحت کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، کتاب بھی نہیں ہے، ماڈل پیپر بھی نہیں ہے، گائیڈ بک بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری اکیڈمی جو ہے، ہماری جو اکیڈمیز ہیں وہ سائنس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ انشاءاللہ اس طریقے کی مدد سے آپ خود ہی تیاری کر سکتے ہیں اپنے پیپر کی۔ تو کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی جو آفیشیل کتاب ہے پنجاب بورڈ کی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، PDF کی فارم میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، ایک اور ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں میں نے سلیبس دیا ہوا ہے 9 اور 10 کا، تو مجوزہ نصاب کے مطابق کتاب کا پرنٹ لے لیں، یعنی 9 کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو 9 کے اسباق ہیں ان کا پرنٹ لے لیں، جو میٹرک کے 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے مطابق پرنٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مجوزہ اسباق ہیں آپ کے، جو 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 9 کے جو اسباق ہیں ان کی تیاری کریں، ان کا مطالعہ کریں، اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، اور جو 10 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 10 جو ان کا مواد ہے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ ایک ہائی لائٹر لے کر اہم نکات ہائی لائٹ کریں اور ان کو اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ کتاب نہیں ہے، گائیڈ بک وغیرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کو یہی کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مشقی سوالات کے جوابات کے نشان لگا کر انہیں اچھی طرح یاد کریں۔ جب آپ پورا سبق اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو مشق میں موجود سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائیں گے کس طرح ہیں۔ اسی طریقے سے اگر معروضی حصہ ہے تو وہ بھی آپ اس کی بھی تیاری کریں، وہ اس کے بھی نشان لگا لیں۔ جب آپ پورا سبق اچھے طریقے سے پڑھیں گے نا تو آپ کو خود بخود اس کی تیاری ہو جائے۔ اگر کسی اکیڈمی میں آرٹس گروپ کی کلاسز ہو رہی ہوں تو وہاں داخلہ لے لیں، بصورت دیگر اپنی مدد آپ کے تحت پڑھیں۔ تو اگر کہیں کوئی اکیڈمی آپ کو ملتی ہے اور وہاں آرٹس گروپ کی کلاسز ہو رہی ہیں، اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تاریخ اسلام لیا ہوا ہے، تو اگر وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، ویسے ہے تو بہت مشکل، لیکن اگر کہیں آپ کو کوئی ایسی اکیڈمی ملتی ہے تو اس کو غنیمت جان کر آپ وہاں داخلہ لیں اور وہاں آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جناب یہ AI کا دور ہے، تو AI سے آپ فائدہ اٹھائیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت اچھی ہے آپ کی اسٹڈی کے لیے، جیسے یہاں لکھا ہے میں نے کہ گوگل جیمینائی میں پورا سبق اپلوڈ کر کے اسے مختصر سوالات ما جوابات بنانے کا کہیں، اس طرح معروضی بنانے کا بھی کہیں، پھر انہیں یاد کریں۔ تو یہ کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس طریقے سے متعلق ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگرچہ وہ ویڈیو معروضی حصے کی تیاری سے متعلق ہے، لیکن اس طریقے کی مدد سے مختصر سوالات کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ AI ہے، AI غلطیاں کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ جب یاد بھی کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ غلط لکھ کر آ جائیں۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو آپ کی کتاب ہے نا، آپ اس کا بہت اچھے طریقے سے آپ اس کا مطالعہ کریں،
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جتنے ٹولز ہیں آپ ان کو استعمال کریں۔ اور ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ملتان بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ سے تاریخ اسلام کے سابقہ پرچہ جات دیکھیں، ہو سکے تو ان کا پرنٹ لے لیں۔ اس کی مدد سے اپنی مدد آپ کے تحت پیئرنگ اسکیم تیار کیجیے، یعنی جب آپ پچھلے پیپر دیکھیں گے، سابقہ پیپر دیکھیں گے، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ بھائی کس طرح سوالات بنتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں کون کون سے اسباق ہیں، دوسرے میں کون کون سے اسباق ہیں، تیسرے میں کون کون سے اسباق ہیں، تفصیلی سوالات کس طرح بنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جب پیئرنگ اسکیم آپ تیار کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے پیپر کی تیاری بڑی آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ جو سوالات ہیں ان کا از خود ٹیسٹ لیں، جو سوالات آپ کو ملیں گے پیپر کے۔ اور یہاں میں نے ملتان بورڈ کی اس لیے مثال دی کہ کسی اور بورڈ کی ویب سائٹ میں آپ کو جو سابقہ پرچہ جات ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بورڈز ہیں ان کو بھی ملتان بورڈ کی طرح اپنی ویب سائٹ پر جو سابقہ پرچہ جات ہیں وہ اس میں اپلوڈ کرنے چاہیے۔ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ملتان بورڈ کے جو نئے یعنی پیپرز ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی پچھلے سال کے پیپر میرے خیال میں انہوں نے سارے اپلوڈ نہیں کیے، لیکن اس کے علاوہ جو پچھلے سال ہیں ان کے سارے جو پیپرز ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ تو ملتان بورڈ والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھی ایک جو ہے ایک سلسلہ ہے آپ کا، تو آپ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دیگر بورڈ کے سابقہ پرچے آپ کو ملتے ہیں، آپ گوگل میں سرچ کریں، علم کی دنیا میں اکثر ہوتے ہیں، کسی اور ویب سائٹ سے بھی آپ کو ملتے ہیں، تو آپ اس کو غنیمت جانیں اور ان سے بھی آپ تیاری کریں، ان میں جو سوالات ہیں ان کے بار بار ٹیسٹ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو انشاءاللہ ان پوائنٹس کی مدد سے آپ تاریخ اسلام کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔